अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी दुनिया संडे स्पेशल के साथ बहजत चलाने हाजिर खिदमत है। अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त आपकी दुनिया। और आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा था, जो कलीदी खबरें आपके लिए पेश की, उसके बाद तज्जियाकारों की राय भी हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान से डॉक्टर फारूक हसनात और यहाँ वाशिंगटन से पॉलीटेक आरिफ अंसार साहब। तो आइए इन दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और दोनों से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके साथ, और आरिफ साहब आपके साथ थोड़ा सा शुरू में थोड़ी एक जिसे कहना चाहिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, उसके लिए हम माजरत खां हैं। आइए प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिस पे हम आपसे तज्ज़िया लेना चाहते हैं। आज इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये कल की खबर है, कि हफ्ते के रोज़ कहा है कि वो दोबारा इंतखाबात जीतने पर मगरबी किनारे की मकबूजा इस्राएली बस्तियों को जम करने का इरादा रख रहे हैं। तो इस इंतखाबी वादे के नतीजे में फ़लस्तीनी और अरब दुनिया की तरफ से बरहमी पर मबनी रद्दअमल सामने आ सकता है। डॉक्टर हसनात, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि अरब दुनिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा रद्दअमल किया जाए, लेकिन अगर कोई रद्दअमल सामने आता तो कैसा आता है, क्या इक़दाम हो सकते हैं? डॉक्टर हसनात पहले तो ये होगा कि क्या पहले देखना तो ये होगा कि क्या ये इंतखाबी नारा है सिर्फ, या उसके ऊपर वो अमल भी करेंगे। लेकिन हमारा जो तजर्बा है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का, वो यही कहता है कि हाल ही में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसमें सदर ट्रम्प पेश थे, वज़ीर आज़म मोदी हैं, नेतन्याहू भी हैं, कि ये जो इंतखाबात में अपनी मुहिम में बात करते हैं उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो और ये एक नया ट्रेंड है, तो अगर ये इसी ट्रेंड पे ये चलते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी। उसका मतलब ये होगा कि पहले तो ये होगा कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन ऑस्लो में उसका फैसला हुआ था, और बाद में जो अमेरिका के सारे जो सदूर हैं और यूरोपियंस और सारी दुनिया उसी बात पर मुत्तफिक थी कि 2 स्टेट्स होनी चाहिए साथ साथ, वो तो खत्म हो गया। अब बात आ गई फिर एक स्टेट की जब बात आती है तो बहुत से खतरात लेके आती है, और सबसे ज्यादा वो बड़ा खतरा लेके आती है इजराइल के लिए खुद, क्योंकि अगर वो उसको कॉलोनाइज करते हैं, जिससे अब वो अगर जम करेंगे तो कॉलोनाइज ही करेंगे, उन्होंने जिसम गोलान हाइट्स को भी किया, तो कॉलोनाइज वो करेंगे तो उसको दुनिया कबूल करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, एक मॉरलिटी के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, और उस पर बहुत इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर वो जमहूरी वहाँ पे निज़ाम लाते हैं जिसमें फ़लस्तीनियों को भी वो शामिल करते हैं, जो पार्लियामेंट का मेंबर बने और इंतखाबात में हिस्सा लें बराबर के शहरी के तौर पर, तो फ़लस्तीनियों की तो अक्सरियत है, वो ये तो फिर इजराइल अपनी जो शनाख्त है वो भी खो देगा। ये जॉन कैरी ने कहा था जब उन्होंने फेयरवेल एड्रेस किया था स्टेट डिपार्टमेंट में अपना ओहदा छोड़ने से पहले, उन्होंने काफी वक्त लगाया था इस चीज पे इजराइल को समझाने के कि आप अपनी शनाख्त खो देंगे अगर आप 2 स्टेट जो फॉर्मूला है उससे परे हट जाएंगे और 1 स्टेट की तरफ आ जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए अब देखना सिर्फ ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि क्या इंतखाबी वादा जो राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बात पे अपनी कायम रहते हैं या वैसे नारे लगा रहे हैं। अच्छा, अपने सुनने वालों को हम बता दें कि आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। 0800-777-889 हमारा नंबर है, 0800-777-89। दूसरा मौजू हमारे पास है शाम के बारे में। शिमाल मगरबी शाम में इतवार के रोज़ की गई बमबारी में 13 शहरी हलाक हो गए हैं, और हुकूमत के हिमायती फौजियों ने जिहादियों के ज़ेरे कंट्रोल इदलीब के इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी की तरफ से ये बात, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने ये बात बताई है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं। डॉक्टर हसनात, शाम के बेशतर इलाकों से दाइश को पसपा कर दिया गया, लेकिन इदलीब की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए दाइश की कुव्वत या मुनज़्ज़म होने के बारे में आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ से इनको क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्या सूरत मान है वहाँ पर? ये अगर तो हम ये तवक्को रखें कि एक बटन दबाने से जो 11 साल पुरानी जंग है वो एकदम खत्म हो जाएगी, तो वो तो नहीं हो सकेगा। इसमें सिर्फ देखना ये है कि जो बड़े ग्रोह हैं और वो जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, क्या वो वहाँ से डिसलोकेट हो चुके हैं, क्या जो मेन स्ट्रीम सीरियंस हैं वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर पाए हैं बहुत हद तक, और फिर जो इलाकाई एक्टर्स थे उनकी क्या पोजीशन है।
تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں تک تو زمینی حقائق کا تعلق ہے وہاں پہ تو اب شامی فوج اس کے اوپر کافی حاوی ہو چکی ہے. ان کو ایران کی بھی مدد حاصل ہے, ان کو روس کی بھی مدد حاصل ہے, اور ان کو ترکی کی بھی اب آ کر ان کو کسی حد تک ان کا ساتھ وہ دے رہا ہے ترکی. اور جہاں تک ان کے مخالف دھڑوں کا تعلق ہے وہ تقریباً اس علاقے سے ختم ہو چکے ہیں اور جا چکے ہیں, یا ان کا بہت ہی معمولی ایک رول رہ گیا ہے. اصل بات یہاں پہ یہ ہوگی کہ کتنی جلدی جو ان کے اتحادی ہیں شامی حکومت کے وہ کامیاب ہو جائیں گے یہاں پہ ایک آئین لانا, اور پھر ایک حکومت جو انٹرم حکومت کہہ لیجیے یا نیشنل حکومت کہہ دیجیے, قومی حکومت کہہ لیجیے, اس کو وہ بنانے میں اتنی جلدی کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے کہ ابھی بہت کام ہونا ہے. سب سے بڑی جو تباہی ہوئی ہے وہاں پہ فزیکل انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے وہ تعمیر نو کی بات, لیکن جو تعمیر نو ایک تو ہے زمینی یعنی کہ جو مٹیریل ہے, دوسری انسانی تعمیر نو, چونکہ آپ جب اتنی لمبی لڑائی لڑتے ہیں تو وہ زخم بہت گہرے ہو جاتے ہیں ہر طرف, اور ان کو بھرنا آسان نہیں ہوتا, وہ بہت دیر لگتی ہے. تو دونوں طرف یہ مشکل کام ہے, دونوں طرف ہی یہ کرنا پڑے گا. اچھا عارف انصار صاحب, شام میں کسی پرامن اور مصالحتی سیاسی حل کے اب کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ ابھی ویسے ڈاکٹر فاروق اسناد نے بات بھی کر دی کہ ابھی بڑا لمبا یہ ایک طریقہ کار ہے سامنے جو عمل ہے, اس لیے کہ ابھی تو جو اتنا برباد ہو گیا ملک, تباہ حال ہے جنگ کے بعد, اس کو سنبھالنے ہی بڑا ٹائم لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مفاہمانہ سیاسی حل بھی سامنے آنے کی کوئی صورت ہے؟ جی بہتر اس کے پیرالل ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ٹریک بھی چل رہا ہے, شاید ویسٹ کا سپورٹ اس کو حاصل نہ ہو یا امریکہ کا, جس میں روس, ترکی اور ایران کی میٹنگز ہوتی بھی رہی ہیں. اور میں نے ایک ریسنٹ رپورٹ دیکھی جس میں کہ لیورا صاحب اور جارڈن کے عہدیداران کی میٹنگ ہوئی, اور ایسا لگتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی جس کی تکمیل ہو جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی دسمبر میں میرے خیال میں, تو وہ کام اپنا جاری رکھی ہوئی ہے. اور اس میں وہ جو ہے رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کمپلیٹ ہونے والی, جس طرح کہ اسناد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ایک اگر شام جو ہے ایک ملٹری جو اس کا اینگل ہے اور جو پولیٹیکل اینگل ہے جس کا آپ نے پوچھا, اس میں یہ ہے کہ کیا اسد صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے, کیا کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جائے گا, اور اس کے مطابق پھر جو بھی انٹرم گورنمنٹ سامنے آتی ہے یا جو بھی گورنمنٹ سامنے آتی ہے تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور وہ ابھی یہاں تک پہنچی ہے کہ روس اور اردن کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ہے اگر شام میں لیڈرشپ کی تبدیلی آتی ہے تو وہ عرب لیڈر ہونا چاہیے, جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ اس اینگل میں جو ٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے ماضی میں جو وہاں بیلنس آف پاور رہا ہے وہ مستقبل میں کس طرح سے ریفلیکٹ ہوگا. لیکن یہ جو ہے اس کمیٹی پہ بھی کام چل رہا ہے آگے, اور لگتا ہے کہ عنقریب اس کی جو رپورٹ ہے یا کام ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. اچھا یہ ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, یہ قصور سے طارق چغتائی صاحب. السلام علیکم چغتائی صاحب. وعلیکم السلام. بہن میں اس موضوع سے ہٹ کر یہ بات کروں گا کہ نفیسہ بہن کے ساتھ ان کے ہسبینڈ کو جو اتنی بے ترتیبی سے قتل کیا گیا ہے, میں تمام سننے والے وی او اے کی پوری ٹیم اور تمام جو لسنر ہیں ان کی طرف سے میں ان کے دکھ درد میں مکمل کا شریک ہوں, اور اللہ پاک ان کے شوہر کو اتنے بے ضرر انسان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. اور یہ میری ریکویسٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ چغتائی صاحب. وہ ایک دفعہ آمین کہہ دیں. تھینک یو. بہت شکریہ چغتائی صاحب, آپ کے اس جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں. نفیسہ اگر پروگرام سن رہی ہوں گی تو ان تک بھی یہ پہنچ جائے گا, ورنہ ہم ان تک آپ کے جذبات ضرور پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اسی سلسلے کا اب مشرق وسطیٰ سے آخری سوال ہمارے پاس ہے. ایک سوال ہم کریں گے ڈاکٹر حسنات اور عارف انصار صاحب سے. اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ لیبیا کے وزیر اعظم فائز سراج کہتے ہیں کہ ان کی سرکاری افواج کو مشرقی لیبیا میں فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار فوجوں کا سامنا کرنے کی تیاری
تیاریوں میں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جنرل حفتار کی فوج کو دارالحکومت طرابلس کے مضافات میں کچھ کامیابیاں مل چکی ہیں۔ تو مجھے ڈاکٹر حسنات آپ یہ بتائیے گا کہ لیبیا کی موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مزید بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جنرل حفتار اور حکومت کے درمیان مصالحت کی صورت کس طرح سے سامنے آ سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ حفتار کے سامنے جو دوسری ہے وہ اقوام متحدہ اور دوسرے اس کو حکومت کو حمایت حاصل ہے اس کی۔ جی ابھی دیکھیے اپریل 14 سے لے کے 16 تک اقوام متحدہ کے تحت ایک بات چیت ہونی ہے دونوں فریقوں کے درمیان، اور یہ اس کی پرواہ کیے بغیر حفتار کی جو فوجیں ہیں وہ ٹپو کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے بیرونی طاقتیں ہوں یا علاقائی جو ہیں وہ گروہ ہوں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس وقت کیوں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں ایک بات نظر یہ آتی ہے کہ چونکہ بات چیت اب 14 کو ہے، بہت کم دن رہ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ اپنی جو زمینی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا چاہیں، تاکہ وہ نیگوسیشن کے اوپر ان کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہو، اور وہاں پہ وہ ایسی بات کر سکیں جس میں ان کو حصے داری حکومت میں اپنے حصے سے زیادہ ملے۔ یہ ہمیں لاجک نظر آ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے اتنا طول پکڑا حکومت سازی میں اور جو صلح کرنے میں اور کوئی فارمولہ دینے میں کہ وہ طول پکڑنے کی وجہ سے خود ہی ایسے پیچیدہ مسائل وہاں پہ پیدا ہو گئے، اور جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ حقائق سے بھی زیادہ موڑ دیتی ہیں چیزوں کو اور ایکشن لینے میں مجبور کرتی ہیں۔ تو ان دونوں صورتحال میں میرا خیال ہے اگر یہ 14 کو میٹنگ ہو جاتی ہے اقوام متحدہ کے تحت جو ہو رہی ہے، اور اس میں یہ فریق آ کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ بات چیت کرتے ہیں، تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی سول وار کی طرف پھر سے لیبیا نہ جائے اور بات یہیں پہ رک جائے۔ تو یہ ابھی 14 کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے لیبیا کی۔ اچھا، پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات نے ہمارا ساتھ دیا اور مشرق وسطیٰ کے بہت سارے امور پر، مختلف مسائل پر ہم نے بات کی۔ آج